عزیزو، آج میں نجات کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ نجات کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا جو مشن ہے وہ نجات دینا ہے۔ یسوع کا زمینی مشن آج ہم سنیں گے کہ ہمارے منجی یسوع کا زمین پر آنے کا مشن کیا تھا۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت آپ نکال لیجئے۔ لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کیونکہ ابن آدم کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح ناصری، کھوئے ہوئوں کو جو کھو گئے۔ اس کا یونانی لفظ اس کا مطلب ہے ایسے لوگ جو تباہ حال ہیں، ایسے لوگ جو ہارے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو مرے ہوئے ہیں، ان کو کیا کرنے کے لیے؟ ڈھونڈنے کے لیے اور نجات یعنی سیو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، سلویشن کے لیے، رہائی دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے خداوند یسوع جو ہے وہ زمین پر آیا۔ اگر پیدائش کی کتاب آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو خدا باپ آدم کو آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا نے آدم کو کہا تھا کہ جس دن تو نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا لیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو مر جائے گا۔ تو لہٰذا اس نے نیک و بد کی پہچان کے پھل کو کیا کر لیا؟ کھا لیا۔ اس لیے وہ اسی دن مر گیا۔ اب آپ کہیں گے وہ تو اسی دن تو نہیں مرا تھا، وہ تو بڑی دیر بعد مرا تھا، وہ تو 950 سال کے بعد مرا۔ جب خدا نے کہا تو مر جائے گا تو عبرانی لفظ ہے موت، اور یہ موت جو ہے یہ پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، یعنی تو روحانی طور پر بھی مر جائے گا اور تو جسمانی طور پر بھی مر جائے گا۔ دو قسم کی موتوں کا ذکر ہے، اور جب اس نے کھایا یہ روحانی طور پر اسی وقت مر گیا۔ اور اب جب یہ مر گیا تو خدا باپ آدم کو دوبارہ سے ڈھونڈنے کے لیے، خدا کو پتا تھا اس نے گناہ کر لیا ہوا ہے اور یہ مجھ سے چھپ رہا ہے، لیکن پھر بھی باپ نے آدم کی کیا کی؟ تلاش کی اور کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ کیونکہ یسوع کا بھی مشن کھوئے ہوئوں کو کیا کرنا؟ ڈھونڈنا۔ وہ جو تباہ حال ہیں، جن کی زندگیاں ڈسٹروائے ہو چکی ہیں، وہ جو مردہ حالت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے۔ اور 15 باب اس کی 4 آیت میں یسوع مسیح نے خود مثال دی کہ اگر کسی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کی کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ یعنی یسوع کا مشن ہے کیا کرنا؟ تلاش کرنا۔ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اب تلاش وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ نجات دینے کے لیے۔ تلاش وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ مخلصی دینے کے لیے۔ کیونکہ اعمال 4 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ کسی بھی دوسرے کے وسیلہ سے، کسی اور شخص کے وسیلہ سے، کسی اور ہستی کے وسیلہ سے مخلصی نہیں ہے، رہائی نہیں ہے۔ مخلصی، رہائی صرف اور صرف ایک نام کے وسیلہ سے ہے جو کہ یسوع نام ہے۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ اس کی پیدائش ہی کے وقت جب فرشتے نے نام بتایا، یوسف کو بھی بتایا تھا اور مریم کو بھی بتایا تھا، دونوں کے ساتھ
الگ الگ ملاقاتیں ہوئی تھی فرشتے کی، اور دونوں کو ایک نام بتایا. اور جب یوسف کو نام بتایا کہ بیٹا ہوگا اور تو نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ متی کی انجیل پہلا باب 21ویں آیت، یسوع رکھنا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. تو گناہوں سے نجات، گناہوں سے رہائی. اب میں بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، میں اپنے مضمون کو تھوڑا وسیع کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے. نجات ہے کیا؟ نجات ہے چھٹکارا. اب فرض کریں کوئی شخص اگر جیل میں بند ہے تو اس کو جیل سے نجات کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص کسی اور قید میں ہے تو اس کو اس قید سے ضرورت ہے. لیکن ان قیدوں سے ایک بڑی قید تھی جس کے اندر آدم کی وجہ سے ہم پھنس گئے تھے، اور وہ کیا تھا؟ گناہ. کیونکہ اس نے گناہ کیا، اس کی شرست میں گناہ آیا، اس کی وجہ سے ہم بھی کیا ٹھہرے؟ گناہ گار ٹھہرے. اب گناہ سے معافی کے لیے، مخلصی کے لیے بچڑوں کا خون، بیلوں کا خون اور جانوروں کا خون جو کہ عارضی قربانیاں تھی چڑھایا جاتا تھا، لیکن گناہ کے اوپر پردہ پڑ جاتا تھا، مکمل طور پر مخلصی نہیں ہوتی تھی. تو زمین پر جتنے انسان پیدا ہوئے وہ کس میں سے پیدا ہوئے ہیں؟ آدم میں سے پیدا ہوئے. میں مثال دینا چاہتا ہوں. فرض کریں ایک واٹر ٹینک ہے، اور واٹر ٹینک کی ڈائی جو ہے اس کے اندر اگر سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جتنی ٹینکیاں نکلیں گی وہ کون سی نکلیں گی؟ سوراخ والی نکلیں گی. گلاس ہے، اگر اس کی ڈائی خراب ہو جائے تو جتنے گلاس نکلیں گے ان کی وہ کیا ہوں گے؟ خراب ہی ہوں گے. لہذا آدم جو میری اور آپ کی ڈائی تھا، ہم اس میں سے نکلے، وہ خراب ہو گیا، اس کے بلڈ میں گناہ، اس کی وجہ سے ہم بھی خراب. کفارہ دینے کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے. ایسا شخص چاہیے تھا جو پیور ہو، جس کی شرست میں، جس کے بلڈ میں گناہ نہ ہو. اسی لیے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہیلیلویا. تو یہ ہے نجات، رہائی، مخلصی. اور کس سے؟ گناہ سے نجات. کیوں گناہ سے نجات؟ کیونکہ کلام میں لکھا گیا ہے، اگر آپ یوحنا کی انجیل 8واں باب 34ویں آیت پڑھیں تو یسوع نے لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، شوق پرستی میں پھنسا ہوا ہے اور نشے کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے اور گالیاں بکتا ہے اور ہر وہ نازیبا کام جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتا ہے، گٹکے کھاتا ہے، نسواریں کھاتا ہے، یہ وہ کرتے ہیں جو گناہ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. یہ غلاموں کی نشانیاں ہیں. گناہ، جو کوئی بھی گناہ کرتا گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے. اب پولس رسول کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 7واں باب 23ویں آیت میں کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اس لیے غلام نہ بنو. تم قیمت سے خریدے گئے ہو، تمہاری قیمت دی گئی ہے، اور قیمت جو ہے وہ یسوع مسیح کا بیش قیمت لہو ہے جو تمہارے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے بخایا گیا ہے. لہذا اب دوبارہ قیمت سے خریدے گئے ہو، تمہاری قیمت دی گئی ہے، تم دوبارہ آدمیوں کے غلام نہ بنو. خدا نجات کیوں دینا چاہتا ہے؟ گناہ سے کیوں آزاد کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ رومیو 6:23 میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. گناہ کی مزدوری موت. صاف لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. جو بھی گناہ کرتا ہے، گناہ میں رہتا ہے، گناہ کا غلام ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. جیسے آپ کام کرتے ہیں تو کام کے بعد آپ کو دیہڑی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جیڑا بھی کام کرو گے ان دی مزدوری جے. اسی لیے یسوع نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس موجود ہے. جو جان گناہ کرے گی وہ کیا کرے گی؟ مرے گی. گناہ کی مزدوری موت.
اب گناہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو خدا کی مرضی کے خلاف کیا جائے گناہ کہلاتا ہے. ہر وہ کام جو آپ کو خدا سے دور لے کر جائے گناہ کہلاتا ہے. اور گناہ کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے. غلطیوں 5 باب اگر آپ 22ویں آیت 23ویں آیت پڑھیں تو آپ کو گناہ کی ڈیٹیل نظر آئے گی. ناچ رنگ، شراب نوشی، گالی گلوچ، دھوکہ دہی، شوق پرستیاں اور اس قسم کی اور گندی چیزیں، یہ سب چیزیں گناہ کہلاتی ہیں. بدعتیں، بغض، لالچ، نفرت. اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کو اس کی مزدوری ملتی ہے. اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. موت صرف رام نال موت نہیں جے، یہ موت وہ ہے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. یہ موت وہ ہے جو آگ اور گندک کی جھیل ہے. یہ موت وہ ہے جو عذاب الہی ہے. یہ موت وہ ہے جہاں پر ایک پل کے لیے بھی سکون ہونے والا نہیں ہے. یسوع کا مشن کہ تو موت سے بچ جائے، یسوع کا مشن تو آگ سے بچ جائے، یسوع کا مشن تو آگ اور گندک کی جھیل کا وارث نہیں بلکہ آسمانی شہر کا وارث بن جائے. یسوع کا مشن تو موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے. ہاللیلویا. یہ ہے یسوع مسیح کا زمینی مشن. یسوع اس لیے نہیں آیا کہ تو موت کا فرزند بنے، یسوع اس لیے آیا کہ تو زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا کہ تو اور میں ہم سب نجات پائیں. اب اگر میں آپ کو دیکھوں، میں کسی کو کہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نجات پا چکے ہیں، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے. یس، میں نجات پا چکا ہوں، میں نجات پا چکا ہوں. ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا رواج ہے. وہ رواج کیا ہے؟ رواج یہ ہے کہ ہم پانی کے بپتسمے کو نجات سمجھتے ہیں. پانی کے بپتسمے کو کیا سمجھتے ہیں؟ پانی کا بپتسمہ فرق ہے. پانی کا بپتسمہ جو ہے وہ نجات کے بعد ہے. پہلے جو ہے وہ نجات کس سے ہے؟ گناہوں سے. یعنی اگر آپ پاک زندگی بسر کر رکھے ہیں، گناہ سے مبرہ ہو گئے ہیں، گناہ کے خلاف زندگی بسر کر رکھے گئے، پاکیزہ زندگی بسر کر رکھے گئے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، گناہ سے، شراب نوشی سے، سگریٹ سے، اور میں کی کہاں آج کل جڑا پیندے نے پتہ نہیں کی فلیور نوجوانوں نے پتہ ہے. اندے تو اگر تسی آزاد جے تو پھر آپ نجات یافتہ ہیں. اور اگر آپ ان چیزوں میں انوالو ہیں، آپ گانے بھی دیکھتے ہیں، آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو آپ نجات یافتہ نہیں ہیں. اور آپ نجات یافتہ نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. کیونکہ اگر نجات یافتہ نہیں ہے تو آپ کا انتظار آگ اور گندک کی جھیل کر رہی ہے. آپ کا انتظار وہ جگہ کر رہی ہے جہاں پر رونا اور دانتوں کا کیا ہے؟ پیسنا ہے. تو ضرور اپنے آپ کو چیک کیجئے. میں بہت سارے خدمت گزاروں کو جانتا ہوں، میں معافی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ نجات یافتہ نہیں ہیں. وہ کہلاتے مسیح کے ہیں لیکن وہ حقیقی مسیح کی نہیں ہیں. جب آپ نے کمپلیٹلی اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی، جب تک گناہ آپ کی زندگی سے نکل نہیں گیا، تب تک آپ نجات یافتہ نہیں ہیں. لہذا نجات ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو باپ کا بیٹا نہیں کہلا سکتا اور اس کی بلیسنگز کو، اس کی برکتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا. اب یہ نجات ہے کس کس کے لیے؟ اگر پہلا تموتی 2 باب 4 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. ہاللیلویا. سب میں کون کون شامل ہے؟ میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. سب میں کون کون شامل ہے؟ میرے بھائی آپ بھی شامل ہیں، میری بہنوں آپ سب شامل ہیں. کون کون؟ آپ سب شامل ہیں. وہ چاہتا ہے کہ سب کیا پائیں؟ وہ چاہتا ہے سب نجات. جب نجات کہنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے گناہوں سے مخلصی. اس کا مطلب ہے اپنی مردہ زندگی سے زندگی میں آ جانا، اپنی بخال زندگی میں آ جانا، خوشحال زندگی میں آ جانا.
وہ نجات ہر ایک کے لیے چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ سچائی کی پہچان پہنچے، اور سچائی کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری۔ ہیلیلویا۔ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ جب پتہ چل جائے گا یہ سچائی یسوع ہے جو مجھے آزاد کرتا ہے، جس نے میرے گناہوں کی مخلصی کے لیے مجھے معاف کرنے کے لیے قیمت ادا کی اور اپنا لہو بہایا ہے۔ بھائی یوحنا 3:16 اور 17 ہم سب کو زبانی آتی ہے۔ خدا نے دنیا سے کیا کیا کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ اس پر کیا لائے؟ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ لکھا ہے 17ویں آیت میں، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ ہیلیلویا۔ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اس دنیا میں کون کون شامل ہے؟ اس دنیا میں تمام قومیں شامل ہیں، تمام قبیلے شامل ہیں، تمام نسلیں شامل ہیں، دنیا کے تمام ملک شامل ہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب کالے پیلے سارے لوگ شامل۔ یسوع مسیح ان تمام کو کیا دینا چاہتا ہے؟ نجات دینا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ ہیلیلویا۔ اب سنیں ذرا، یسوع آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں، وہ آپ کو نجات دینے کے لیے آیا، لیکن ایک وقت آئے گا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج اگر وہ نجات دینے کے لیے آیا تو ایک وقت آئے گا وہ سزا دینے کے لیے بھی آئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب پڑھ لیجئے، لکھا ہے امیر غریب فوجی جرنیل اور بڑے لوگ جو خدا سے دور تھے وہ پہاڑوں سے کہیں گے ہم پر گر پڑو، ہمیں برا کے غضب سے کیا کر لو؟ بچا لو، اور ان کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے جب قبولیت کا وقت تھا تب خدا کو قبول ہے۔ ہم نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ سوال ہے، آپ نجات کیسے پائیں؟ نجات کے لیے اگر رومیو 10 صاحب پڑھیں تو لکھا گیا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی بات، ایمان لانا یسوع مسیح کے اوپر کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، یسوع کے اوپر، اس کی صلیب پر، اس کے کفارے پر، کہ واقعی وہ میرے لیے ہوا، واقعی میں گناہگار ہوں، مجھے نجات کی ضرورت ہے، مجھے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، اور اقرار کرنا اپنے دل سے، اقرار کرنا کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا ہے، یسوع مسیح اکلوتا خدا کا بیٹا، یسوع مسیح مجسم کلام ہے، یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے، یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے جان دی ہے، اور یسوع مسیح نے میرا اور آپ کا کیا دیا ہے؟ کفارہ دیا ہے۔ اقرار کرنا، ایمان لانا، جب ہم اقرار کریں گے، جب ہم ایمان لائیں گے کس کے اوپر؟ یسوع کے اوپر، تو پھر ہم کیا پاتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ اب رومیو 10:13 میں لکھا ہے، جو کوئی بھی، جو کوئی میں کون شامل ہے؟ جو کوئی بھی اس کا کیا لے گا؟ نام لے گا، وہ نجات پائے گا۔ ہیلیلویا۔ پھر یسایہ 14 باب میں لکھا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ ہیلیلویا۔ جو کوئی بھی ایمان لائے گا، اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ لیں، جتنے ایمان لا کر یسوع کے پاس آتے تھے، ایک کوڑی یسوع کے پاس آیا، یسوع نے کیا کروں؟ وہ کہتا ہے میں شفا پانا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا؟ اچھا کیا۔ اندھا آیا، یسوع نے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں آنکھیں چاہتا ہوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ تیرے ایمان نے تجھے،
ایمان جو کوئی اس پر کیا لائے گا؟ ایمان لائے گا۔ کوئی ایک شخص بتا دیجئے جو یسوع کے پاس آیا، ایمان لے کر آیا اور خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ خالی ہاتھ نہیں گیا۔ خالی ہاتھ پتہ کون جاتے ہیں؟ خالی ہاتھ وہ جاتے ہیں جو غیر نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ خالی ہاتھ وہ جاتے ہیں جنہوں نے زندگیاں یسوع کو نہیں دی ہوتی۔ خالی ہاتھ وہ جاتے ہیں جن کا ایمان یسوع کے اوپر نہیں ہوتا۔ خالی ہاتھ وہ جاتے ہیں جو مسیحی نہیں بلکہ ایکٹر ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، پادری کے سامنے کچھ اور بعد میں اپنی پرانی دوسری زندگی میں کچھ، چرچ میں کچھ، باہر کچھ۔ یہ ایکٹرز، فلمیں، یہ لوگ، یہ وہ ہوتے ہیں جو غیر نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جینون مسیحیوں کے لیے بھی دھبا ثابت ہوتے ہیں، لیکن خدا ان کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آج یسوع ان کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں فرمایا وہ اپنا سورج نیک اور بد دونوں کے اوپر کیا کرتا ہے؟ چمکاتا ہے۔ اپنا می جو ہے وہ بھی نیک اور بد دونوں کے اوپر برساتا ہے۔ اس لیے عزیزو ضرور ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ نجات پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا، اور اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ اقرار کرنا پڑے گا، خداوند یسوع کا اقرار، اور ایک اور اقرار کرنا پڑے گا۔ وہ اقرار یہ کرنا پڑے گا کہ خداوند میں گنہگار ہوں، مجھ گنہگار شخص پر کیا کر؟ رحم کر، میں نے گناہ کیا ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اقرار جب تک مانو گے نہیں، جو جان گناہ کرے گی وہ کیا کرے گی؟ مرے گی۔ لیکن یسایہ کی کتاب اس کے شروع میں اور جتنا پڑھ لیں کتاب مقدس میں جگہ جگہ پر گناہوں کا اقرار کیا گیا، وہاں پر معافی موجود ہے، مخلصی موجود ہے۔ لیکن اقرار کر کے کیا کرنا پڑے گا؟ ترک کرنا پڑے گا اور مسیح کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ پھر دوسرا تیموتھیوس 3:15 میں لکھا گیا کہ نوشتے خدا کا کلام، اس کو پڑھنے سے، جب آپ کلام پڑھیں گے، نوشتے پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح مجسم خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ ابتدا میں کیا تھا؟ کلام کیا تھا؟ اور یہی کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رکھا۔ جب آپ کلام کو پڑھیں گے، پھر آپ مسیح کے اوپر آپ کا ایمان اور زیادہ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ پھر آپ نجات پاتے جائیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے متی 24:13 میں، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ یہ نجات کا ایک سٹیپ ہے۔ اگر نجات پا لی ہے تو نجات پانے کے بعد آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گے، کسی کا پرس لب جائے گا، ہن کی کریے وچ نوٹ بھی نے، کی کریے؟ کھا لیے کہ واپس کر دئیے؟ آپ کے سامنے آزمائش آئے گی، لڑائی جھگڑے کی آزمائش آئے گی، کوئی رونگ کال آ جائے گی، کوئی نمبر مل جائے گا، کی کریے؟ کچھ کریے، فون کوئی گڑبڑ کریں۔ جو آزمائش کی برداشت کرے گا، آزمائشوں کے اوپر پورا اترے گا، گناہ کو ختم کرے گا، یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے گا، اپنی زندگی میں پہلا درجہ یسوع کو دے گا، گناہ کو چھوڑے گا، رد کرے گا، گناہ کو سائیڈ پہ کر کے اپنے یسوع کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں گے، تو پھر آپ نجات پاتے جائیں گے۔ اور جو آخر تک کیا کرے گا؟ برداشت۔ کئی دفعہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، آزمائشوں کی برداشت، لڑائی جھگڑے کی برداشت۔ کوئی میں نے ایک سنائی، میں 4 سناواں گی، میرے منہ چ بھی زبان ہے، مینوں 2 گلا کرو کہ میں 10 کراں گی، میں بھی کراں گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آزمائشوں کی برداشت، آزمائشوں کی برداشت کرو گے تو کیا پاؤ گے؟ نجات پاؤ گے۔ اور یوحنا 10 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا گیا، یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں۔ کیا ہوں؟ دروازہ۔ اگر کوئی مجھ میں سے داخل ہو تو وہ نجات پائے گا۔ ہیلیلویا۔ اور کوئی دروازہ نہیں ہے، زندگی کا دروازہ ایک ہی ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہیلیلویا۔ ایسے ہی لوگ کہتے رہتے ہیں
کہ جی پہاڑ دے اتنے ہی جانا ہے نا تے پاویں ادھروں چڑھ جائیے تے پاویں ادھروں مسالہ سنیا جے. ارے نہیں، یسو کہتا ہے نہ ادھروں تھے نہ ادھروں، ایک ہی دروازہ ہے اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے. ہلیلویا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا گیٹ نہیں ہے جو آسمان کی بادشاہی کو جاتا ہے. اور اس دروازے کی خصوصیات پتہ کیا ہے؟ یہ دروازہ 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلا ہے. ہلیلویا. رات کے پہروں میں بھی کھلا ہے. ہلیلویا. جس وقت دنیا دروازے بند کر دے گی یہ اس وقت بھی کھلے گا. ہلیلویا. یہ دروازہ وہ ہے جو تجھے دھکا مار کر باہر نہیں نکالے گا بلکہ تجھے ویلکم کرے گا. ہلیلویا. یہ دروازہ وہ ہے جس کا نام یسوع ہے، جس کے ہاتھ بھی تیرے لیے کھلے ہیں، جو تجھے ویلکم کرے گا، گلے سے لگائے گا، برکت دے گا. لیکن تو آ تو صحیح. وہ تیرے دل کے دروازہ پر کیا کرتا ہے؟ دستک دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے. ایک ہی دروازہ ہے جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جس سے آپ داخل ہو کر کیا پا سکتے ہیں؟ نجات پا سکتے ہیں. نجات، گناہوں سے معافی. یہاں پر ہم ٹوٹکے بڑے آزماتے ہیں. بیماریاں ہو گئی، کسے کو چلے جو سات چھتر مار کے دے گا تے کھا لیں گے تے پی لیں گے. سورج نو ویکھ کے انج کریں گے تے انج ہوئے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹوٹ کے او کالا پیلا یرکان ہو جائے تے ہار پاندہ ہے بندہ، ہار نال ہی ٹھیک ہو جائیدا ہے. اینی واری پا کے رکھنا ہے انج کر کے انج نو. بڑے ٹوٹ کے چمتکار، یہ سب کچھ شیطانی عمل ہے، ابلیسی تصویریں بدروئے ہیں. نجات یافتہ لوگ پھوکوں اور ہاروں اور ڈراموں کے چکروں میں نہیں پڑتے. نجات یافتہ شخص کہتا ہے میں جانتا ہوں دروازہ صرف ایک ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے. جو دوسرے دروازے استعمال کرتے ہیں وہ غیر نجات یافتہ لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسیح کو جانتے نہیں ہیں. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بوئے سے واقفیت نہیں رکھتے. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دروازے میں سے داخل نہیں ہونا چاہتے کیونکہ وہ دروازہ تو باپ کے پاس پہنچتا ہے. ہلیلویا. اس دروازے سے آپ انٹر ہوں گے. یہ دروازہ وہ ہے جو بادشاہی میں کھلے گا. ہلیلویا. جو سونے کی سڑکوں پر کھلے گا. ہلیلویا. جو آسمانی برکتوں میں کھلے گا. ہلیلویا. دروازہ نجات یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نجات کی بات کر رہا ہوں. آج آپ اپنے آپ کو ضرور چیک کیجئے، نال اپنا میٹر چیک کر دے جاؤ. میں نجات یافتہ ہوں کہ نجات یافتہ نہیں ہوں؟ کیونکہ نجات یافتہ لوگوں کے گھر میں گانے، فلمیں، ڈرامے نہیں ہوتے. نجات یافتہ لوگوں کے گھروں میں چرس شرابیں نہیں ہوتی. نجات یافتہ لوگوں کے گھروں میں تویز، دھاگے، جادو، منتر، پھوکیں نہیں ہوتی. نجات یافتہ لوگ صرف اور صرف مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں. نجات یافتہ لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی خدا کا مذبح ہوتا ہے. نجات یافتہ شخص جو ہے وہ کسی بھی کام کے اوپر اپنے خدا کو ترجیح دیتا ہے. نجات یافتہ شخص. آج بات کر رہا ہوں نجات. اب کلام کیا کہتا ہے؟ کلام رومیو 13:11 میں لکھا ہے کہ اب ہماری نجات نزدیک ہے. ہماری نجات کیا ہے؟ نزدیک ہے. دوسرا کرنتھیوں 6:2 میں لکھا ہے آج قبولیت کا وقت ہے. آج وقت ہے، آج تو قبول کیا جائے گا. ابھی وقت ہے. ہمیں گیت بھی گاتے ہیں ابھی موقع ہے، تیل مل جائے گا. یسوع دوبارہ ضرور آئے گا، وہ لینے کے لیے آنے والا ہے. آج موقع ہے تیل لینے کا، آج موقع ہے قبول کرنے کا، آج موقع ہے زندگی مسیح کو دینے کا، آج موقع ہے دروازے سے انٹر ہونے کا، آج موقع ہے مسیح کے پاس آ کر اس کو قبول کرنے کا. نہیں تو ایک وقت آئے گا کہ قبولیت کا وقت ختم ہو جائے گا. پھر وہ 5 کنواریاں آپ کو یاد ہے جو پیچھے رہ گئی تھی، ان کو یسوع نے کیا کہا؟ میں تم سے اونچی ساری، میں تم کو Who are you؟ میں تم کو نہیں جانتا. پھر آرگومنٹس پیش کرنا. ہم بھی ہوتے ہی ہوتے تھے، پادری یوسف کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. خدا مجھے پوچھے گا، میں کہوں گا خداوند اوتھے بھی ایسے ہی کہتے تھے. سمجھ آئی؟
تاری زبان میں کہاں گا اتھے بھی انجی کر دے سن خداون نہیں سی آندے ٹائم نل اینا دے پہلے اپنے کام ہوندے سن پہلے اپنے معاملات ہوندے سن ٹائم نکل آیا تے یسو نو دے دیتا نہیں تے گاڑی نیندر آگئی تے اے پہ ہی یہ عبادت ہم تو یہ ہمارے ایکشن ہمارے سٹائل تو یہ ہیں کاش چرچ ہم حقیقی نجات یافتہ ہوں ارے جس کو حقیقی محبت ہو جاتی ہے نا اس کو نیندر بھی نہیں آتی دسو گا منو تاڑے تھلے ہی کسی ناکھوں کو لڑ جائے تو تاڑا کی حال ہوئے گا ارے بتائیے تو جس کی مسیح کے ساتھ لڑی ہو صحیح طریقے محبت ہوئی ہوئے ارے وہ کہتا ہے سب سے پہلے میرا محبوب میرا یسوع مسیح ناصری ہیلیلویا پہچان ہے کہ ان کی زندگی میں سب سے پہلے کون ہوتا ہے یسوع 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 باقی سارے کینے باچنے سب سے پہلے میرا یسوع اگر آپ اعمال کی کتاب 16واں باب 17ویں آیت پڑھیں 16ویں باب میں 3-4 واقعات ہیں یہاں پر آپ کو پولس و سیلاس جو ہیں وہ خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور پولس و سیلاس جب خدمت کر رہے تھے تو وہاں پر ایک بدرون کے پیچھے چلا رہی تھی اور بدرون نے لوگوں کو کیا کہا لوگوں کو کہا کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے گئے جو تمہیں کیا کرتے ہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں بدرو گواہی دے رہی تھی یہ نجات کی راہ بتاتے ہیں رسول جب خدمت کرتے تھے وہ نجات کی راہ بتاتے تھے اور نجات کی راہ کی تعلیم ہوتی تھی اس کا میتھڈ ہوتا تھا تعلیم کیا ہوتی تھی تعلیم یہ ہوتی تھی کہ ہم گناہگار ہیں اور یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر موا اور اس نے صلیب پر جان دی اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوا ہے جی اٹھا گئے اب اگر تم معافی چاہتے ہو تم مخلصی چاہتے ہو تو تم بھی اس پر ایمان لاؤ اور ایمان لا کر کیا لو بپتسمہ لو اور تم کیا پاؤ گے نجات پاؤ گے یہ نجات کی تعلیم ہوتی تھی اب جتنے لوگ اس تعلیم کو قبول کرتے تھے وہ نجات پاتے تھے اگر لودیا کا خاندان یہاں پر موجود ہے پولس رسول جب ان کو تعلیم دے رہا تھا پولس و سیلاس تو لکھا ہے لودیا کے خاندان نے مسیح کے اوپر ایمان لا کر اپنے پورے گھرانے سمیت کیا لیا بپتسمہ لیا پہلے ایمان پہلے نجات پہلے زندگی یسوع کو دی بعد میں بپتسمہ لیا پہلے بپتسمہ نہیں ہے یہاں پر ویکھی کئی پہلے بپتسمہ لے کے بعد چونجی گلیاں چینج پھیرتے نے جنہیں آوارہ لوگ پھیرتے نے اور شرمندگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جنہوں نے بپتسمہ بھی لیا ہوا ہے اور انہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی اس کا مطلب تھا انہوں نے خادم کو بھی دھوکہ دیا کیونکہ فلپس کو بھی لوگوں نے دھوکہ دیا تھا فلپس کو ایک شمعون جادوگر تھا اس نے دھوکہ دے دیا تھا تو خادم کو تو دھوکہ دے سکتے ہو کئی دھوکے باز ہوں گے یہاں پر بھی جنہوں نے اس وقت بپتسمہ لے لیا اور اب دوبارہ سے اپنی پرانی زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ نے دھوکہ دیا اور دھوکے باز کے لیے جو شمعون جادوگر تھا اس کو سزا ملی اس کو پنشمنٹ ملی تو پت کی سکڑواہٹ میں کیا ہے مبتلا ہے تیرے لیے پتہ نہیں معافی ہے کہ نہیں ہے یہ اس کے لیے لفظ تھے جو کہ اس طرح سے بپتسمہ لیتے ہیں پہلے نجات پھر دروگا جس نے پولس و سیلاس کو جیل میں ڈالا تھا اس نے بھی جب دیکھا کہ میں اس پورے معجزے کی طرف نہیں جاؤں گا میرے پاس صرف 5-7 منٹ رہ گئے ہیں اس نے بھی کیا کیا اے صاحبو بتاؤ میں کیا کروں اس نے کیا کہا تو یسوع پر ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ کیا پائے گا ایمان لایا توبہ کی گناہوں کو چھوڑا گناہ کو چھوڑنے کی نشانی کیا نظر آتی ہے کہ پہلے جو زخم دیے تھے اب ان زخموں کو کیا کر رہا تھا وہ دھو رہا تھا صاف کر رہا تھا یعنی جو نقصان کیا تھا اس کی نقصان کی بھرپائی کر رہا تھا اور پھر ان کو کھانا دیا روٹی دی اور پھر لکھا ہے اسی رات گھرانے سمیت کیا لیا بپتسمہ لیا نجات کے بعد بپتسمہ یسوع مسیح نے بھی جب تعلیم دی مرکز 16:16 میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا جتنے ایمان نہیں لاتے نہ لائیں
ایک وقت آئے گا جب آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے. خدا نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی مجرم ٹھہرایا جائے. رسولوں کی تعلیم، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 37ویں آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے سنا، اور یہ پطرس ہے جو تعلیم دے رہا تھا، کلام سنا رہا تھا، یسوع کے بارے میں اس نے تعلیم دی، اور جب تعلیم انہوں نے سنی تو لکھا ہے اس بھیڑ کے دلوں کے اوپر کیا لگی؟ چوٹ لگی. اور اس کا ایک ترجمہ ہے کہ ان کے دل چھت گئے. جب تک دلوں کے اوپر کلام کی چوٹ نہیں لگتی تب تک انسان کی زندگی بدلتی نہیں ہے. تب تک نہیں بدلتی زندگی. دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے پوچھا، کہا، اے صاحبو بتاؤ ہم کیا کریں، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس کہتا ہے یسوع مسیح پر کیا کہا؟ ایمان لا. چوٹ لگی اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرو. گناہوں کی معافی کے لیے، کیونکہ یسوع کے نام کا مطلب ہی گناہوں سے کیا ہے؟ معافی دینے والا، گناہوں سے معاف کرنے والا. توبہ کرو، یسوع کے نام پر ایمان لاؤ، بپتسمہ لو، تو تم روح القدس کیا کرو گے؟ انعام میں پاؤ گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اب آخری بات کرنا چاہتا ہوں. نجات پانے کے بعد انسان کی زندگی، نجات پانے کے بعد زندگی انسان کی کیسی ہوتی ہے؟ زکئی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب. زکئی، لیکن جب اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی تو یسوع نے اس کے بارے میں کہا آج اس کے گھر میں کیا آئی؟ نجات آئی ہے. یہ بات یسوع نے زکئی کے بارے میں کہی. آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اور نجات پانے کے بعد اس کی زندگی میں کیا آیا؟ چینج آیا، بدلاؤ. کیا بدلاؤ آیا؟ فوراً سے پہلے پج کے اپنی تجوری کو گیا، مال نکالا اور کہا خداوند میں اپنا آدھا مال کس کو دیتا ہوں؟ غریبوں کو دیتا ہوں. یہ نجات کی تبدیلی. اور ساتھ یہ بھی کہا خداوند اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہوا ہے تو اس کو میں چوگنا کیا کرتا ہوں؟ واپس کرتا ہوں. 4 گنا واپس کرنے کے لیے تیار. ایتھے تے دار لے کے واپس نہیں کر دے تے نجات یافتہ کہلانے ہیں اسی. جڑا دار لے کے واپس نہیں کرتا اور نجات یافتہ نہیں جے. لکھا ہے صادق جو ہے وہ ادھار واپس کرتا ہے. صادق ادھار کیا کرتا ہے؟ واپس کرتا ہے. ایتھے کہندے نے ادھار ایک جادو ہے، جو لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. انج کر کے میں کسی دکان تے میں لکھیا پڑھیا، یوحنا بعد میں نے پڑھا کہ زیادہ تر تو ایسی ہی رہنے ہیں نا مسیحی لوگ، ایسی ہی پھر غائب ہوندے ہوانگے اتھوں. ہاں، نجات یافتہ شخص تبدیلی. خداوند آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. اگر چینج نہیں ہے، چینج دے پہلے سے انج دے انجی، تو آپ نجات یافتہ نہیں ہیں. نجات یافتہ شخص میں تبدیلی نظر آتی ہے. پھر جس کا ناحق لیا ہوا ہے 4 گنا کیا کرتا ہوں؟ واپس کرتا ہوں. پھر مال دوسرا باب 42ویں آیت. نجات یافتہ لوگوں کی پہچان، وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، وہ رفاقت رکھتے تھے. کیونکہ نجات یافتہ شخص کی پہچان ہے وہ تعلیم پانے کے لیے تیار رہتا ہے. نجات یافتہ شخص کی پہچان ہے وہ رفاقت رکھتا ہے. نجات یافتہ شخص کی پہچان ہے وہ پاک کی شام میں شامل ہوتا ہے. نجات یافتہ شخص کی پہچان ہے وہ دعائیہ عبادات اٹینڈ کرتا ہے اور دعا میں اپنے استادوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتا ہے اور خدا کی حمد کرتا ہے. اور جب یہ نجات پا جاتے ہیں تو پھر یہ نئی مخلوق بن جاتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ اب اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں دیکھو سب کیا ہو گئی؟ نہیں ہو گئی. اور یوحنا ہمیں بتاتا ہے، پہلا یوحنا 3 باب 6 آیت، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. پرانی چیزیں جاتی رہیں. پھر یوحنا 3 باب 9 آیت میں لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. لدسو جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. کیسی کہنے کوئی گل نہیں. ایکچولی ہم نجات یافتہ نہیں ہیں، ہم پھر
شناختی کارڈ والے نادرا والے نے مسیحی تانوں لکھیا ہے، لیکن آسمان پر جو نادرا کا دفتر ہے نا، بڑا بڑا دفتر ہے، اوتھے مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ ہیلیلویا۔ وہاں پر کتابیں بھی موجود ہیں، پین بھی موجود ہیں، لکھاری بھی موجود ہیں، جو غلط نہیں لکھتا، جو ٹھیک لکھتا ہے۔ جس دن تو نے حقیقی طور پر اپنی زندگی یسوع کو دی، گناہوں کو ترک کیا، گناہوں کو ترک کر کے اپنی زندگی یسوع کو دی اور گناہ کو رد کر دیا، چھوڑ دیا، تب تو گناہوں سے کیا پا گیا؟ نجات پا گیا۔ اور نجات پانے کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے بپتسمہ لینا۔ نجات پانے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ بپتسمہ لینا، جو کہ ہماری نجات کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ سٹیمپ ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے کہ اب میں نے نجات پا لی ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کوئی روک ہے؟ میری بات سنیں، نجات کے بعد اگلا عمل ہوتا ہے اپنی زندگی یسوع کو دے کر بپتسمہ لینا۔ اب اگر یہاں پر آپ نے پہلے بپتسمہ لے لیا ہوا ہے، میں آپ کو یہ کہوں گا واپس مڑیے، گناہ کا اقرار کیجئے، معافی مانگیے، آپ نادرا والے مسیحی بن سکتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی والے اگر مسیحی بننا ہے تو آپ کو نجات یافتہ ہونا پڑے گا۔